محترم سامعین کرام، آج 18 جولائی 2025 22 محرم 1447 ہجری ہے۔ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اس کا پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ بالکل جو قرب قیامت علامات ہوں گی ان کا ذکر ہوگا، جس میں کچھ ملاحم کا ذکر بھی کریں گے آئندہ آنے والے خطبات میں۔ یعنی قرب قیامت جو بڑی بڑی جنگیں ہیں وہ کہاں ہوں گی، کیسے ہوں گی، کون سے لوگ وہ جنگیں لڑیں گے۔ اور تیسرا حصہ علامات کبریٰ کا ہے۔ آج کے خطبہ کے اندر 4 علامات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، ان پر اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وعیدیں کیا ہیں وہ بھی بیان ہوں گی۔ اور تیسری بات، ان کا حل کیا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 5590۔ ابی عمر اشعری سے ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وہ زنا اور ریشم کو حلال کر لیں گے، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ قرب قیامت یہ علامات ہیں، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ 4 چیزیں، پہلا وہ کیا حلال کریں گے؟ بدکاری کو۔ نمبر 2 ریشم کو۔ نمبر 3 خمر شراب کو۔ اور نمبر 4 آلات موسیقی۔ آئیے ہم اللہ کے رسول کی بیان کردہ اشراط الساعہ کے اندر پہلے پر بات کرتے ہیں۔ الحرہ کیا ہے؟ الحر بنیادی طور پر عورت کی شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے بدکاری، کہ قوم بدکاری کو حلال کر لے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت بدکاری کثرت سے ہوگی۔ قرب قیامت بدکاری کثرت سے ہوگی۔ اور یہاں اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے انتہائی فکر انگیز ہے۔ کثرت سے جو ہوگی وہ برائی ہوگی، لیکن لوگ اس کو حلال بھی کر لیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ لوگ اس کو حلال کر لیں گے۔ اب دل میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، مولانا یہ کیسے ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تصویر بہت بڑا فتنہ تھا، حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہر چیز حلال ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اور آج کچھ طبقے جنہوں نے زنا کو حلال قرار دیا ہے، میں آپ کو آج بھی متعارف کروا سکتا ہوں۔ اور وہ کون ہیں؟ آپ راتوں کو سڑکوں پر چلے جائیں اور وہ کہتی ہیں ہم روٹی کے ہاتھوں مجبور ہیں، لہذا ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ کو کیا کیا جائے گا؟ سند جواز دی جائے گی کہ ہاں بھائی تم مجبور ہو۔ رستے نظر آ رہے ہیں، رستے اس کو حلال کرنے کے بنتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں متع کے بارے میں؟ جب اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تو ہم نے حلال کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ کیوں جی؟ جب کہتے ہیں حلالہ کر لو
اللہ کے رسول نے صحیح مسلم میں لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلال کرنے والے کرانے والے پہ لعنت ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے اس کو علمی دلائل دے کے حلال کیا جائے گا، اور دیکھو علمی دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا تھا اور یہاں علمی دلائل دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو حلال کر رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ تم نے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہرگز نہیں جانا، اور یاد رکھیں یہ زنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور وعید کیا بیان کیا قرآن نے کہ بدکار کو کوڑے مارو، بدکار کو کیا کرو؟ کوڑے مارو، اور کنوارا ہے تو 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر شادی شدہ ہے تو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ یہ سزائیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور اگر آج کسی کو پتہ نہیں ہے اور آپ اس گندگی کے اندر مبتلا ہیں تو جان لیں، ذرا تصور میں لائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں اور منہ کالا کر بیٹھے ہیں، اور آپ کو ایک میدان میں زمین میں گاڑ دیا گیا ہے یا آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اور سارے لوگ آپ کو سٹوننگ کر رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں یہاں تک کہ تم مر جاؤ۔ اندازہ کرو یہ تمہاری کتنی بڑی ذلت، ذرا تصور میں لاؤ۔ اگر دنیا نے نہیں نہ دیکھا، آنکھوں نے نہیں دیکھا، تمہاری سزا بہرحال یہ بنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ مجھے ایک جگہ لے جایا گیا، میں نے وہاں کچھ لوگوں کے چیخنے چنگاڑنے کی آوازیں سنی، میں نے آگے بڑھ کے تندور میں جھانکا تو عریاں مرد اور عورتیں تھیں، ننگے مرد اور عورتیں، اور نیچے سے اس تندور کے اندر جب آگ کے شعلے ان کو چھوتے تو وہ چیختے چلاتے تھے۔ آگ کے شعلے جب ان کو چھوتے تو وہ کیا کرتے؟ چیختے اور چلاتے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا بتایا گیا کہ یہ وہ مرد و خواتین ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر بدکاریوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جایا کرتے تھے۔ پھر وہ بھی معراج والی روایت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا دیکھا کہ آنکس بڑا سا کانٹا عورت کے سینے میں گاڑ کے اس کو ہوا میں معلق کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے اوپر غیر مردوں کو داخل کرتی تھی، اپنے خامدوں کے علاوہ۔ یہ اتنی بڑی سیاکاری، اتنا بڑا عذاب، بھائی حل کیا ہے؟ پہلا فتنہ جس کے اندر بہت سارے نوجوان مبتلا ہیں، حل اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ ایک جگہ کیا فرما دیا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ دوسری جگہ کیا فرما دیا؟ لا تقربوا الفواحش، اب فواحش کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ فواحش کیا ہے؟ پہلی بات درخواست اپنی بہنوں سے ہے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے چہرے سمیت سارے جسم کا پردہ کیا کرو، اور خصوصاً اپنے کزنوں سے گھروں کے اندر، شادی محفل کے اندر، ایسے مجالس موقعوں پر اللہ کا واسطہ ہے۔ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں جی حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، اور میری بہن اگر دیکھنے والا کی آنکھ میں حیا نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تم تو کہہ رہی ہو میری آنکھ میں حیا ہے، پردہ نہیں کیا، تو دیکھنے والے کی آنکھ کا کیا کرو گی؟ لہٰذا ضروری ہے کہ عورتیں پردے کا اہتمام کریں۔ اور پھر صرف پردہ نہیں، حل یہ ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ بھی ہم سے شکوہ کیا جاتا ہے، جی آپ مردوں سے نہیں کہتے، بھئی مرد بھی اپنے نگاہیں نیچی رکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں سے بھی کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتیں بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں تب ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر مخلوط محفلوں سے بچیں۔ حل کیا ہے؟ جہاں گیدرنگ ہے لڑکوں لڑکیوں کی، وہاں جانے کی ضرورت
نہیں ہے، علیحدگی اختیار کریں. کہتے ہیں نہیں کیا کریں، شادی ہے، کیا کریں، مسئلہ ہے. بھائی ایسی تمام محفلیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تار تار کیا جاتا ہے، میرے بھائی آپ اس مجلس میں نہ جائیں. اگر آپ اس مجلس کے اندر ہیں اور آپ دل کے اندر اس برائی کو پسند بھی کر رہے ہیں تو پھر گویا آپ اس برائی کا کیا ہے، حصہ ہیں. لہذا مخلوط محفلیں نہیں ہونی چاہیے. شادی بیاہ ہے، منگنی کے پروگرام ہے، کوئی اور ہے. اور ایک آخری بات، اور بھی بہت سارے حل ہیں. بچوں اور بچیوں کے نکاح جلدی کریں، انشاءاللہ زنا ختم ہو جائے گا، بدکاری ختم ہو جائے گی. اور جو اس کا شکار ہونے والے ہیں علامات قیامت جن پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جو ایسی بیماریوں کا شکار ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی ہے جی، حل بھی سمجھ آ گیا. دوسری بات، حریر، ریشم. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنتی لوگوں کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس مرد نے دنیا کے اندر ریشم پہنی اس کا جنت کے اندر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیا مراد؟ کہ یہ کام تو کافر کرتا ہے. اچھا، اس کو حرام کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر زیب و زینت ہے جو عورتوں کے لائق ہے، زیب و زینت زیادہ مردوں کے لائق نہیں. دوسرا، ٹھاٹ بھاٹ، شان و شوکت کا اظہار جسے اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا. اور تیسرا، آپ کے پیسے کا پمپ اینڈ شو، پیسہ دکھانا. قیمتی لباس ہے نا، قیمتی لباس ہے نا ریشم. ویسے جو عام ہمارے یہاں ادھر ریشم کے لباس چاہ رہے ہیں نا چھوٹے موٹے، یہ 2-4 ہزار والا، اس میں وہ بات نہیں ہے، یہ ملا ہوا ہے. ویسے بھی مرد کے شان شان، لیکن اگر ضرورت ہے کو پہنتا ہے تو 4 انگلیوں تک حدیث میں اجازت ہے. میں نے ایک ویونگ فیکٹری سے پوچھا وہاں کے مینیجر سے کہ یہ 4 انگلیاں آپ ڈالتے ہیں اصل ریشم؟ کب ڈالتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل ریشم تو مہنگی بڑی ہے، یہ جہاں جتنے لباس چھوٹے موٹے چل رہے ہیں اس میں اصل ریشم کوئی نہیں ہے، 2 نمبر ریشم آ رہا ہے. بہرحال مرد کے لائق نہیں. حل سچی بات ہے، مجھے ایک ہی سادگی حل عمر فاروق نے پیش کیا تھا. 22 لاکھ مربع میل کا کم، تیرے پاس ایک گاڑی ہے نا، ایک گھر ہے، ایک چھوٹا سا بزنس کاروبار ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا فنے کا ہوں. عمر فاروق کے پاس 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے اور لباس پہ کتنے پیبند تھے؟ 17 پیبند. دوسری بات سمجھ آ گئی؟ پہلا بدکاری اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ حلال کر لیں گے. نمبر 2 ریشم حلال کر لیں گے. حل کیا ہے؟ سادگی. آپ دولت مند ہیں، اچھا لباس پہنے لیکن اتنا قیمتی نہ پہنے کہ مقابلہ شروع ہو جائے اور اصل ریشم جو ہے انتہائی قیمتی لباس ہو، بچنا اس سے. تیسری بات، الخمر، شراب. قرآن نے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب پینا اور یہ پانسے نکالنا، یہ سارے کام کیا ہے؟ جوا کھیلنا، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آپ کے پاس آیا یمن سے، جیشان کا علاقہ، اور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ادھر نا جوار کی شراب، مکئی کی شراب بنتی ہے اور اس کا نام مزر ہے، کیا وہ جائز ہے؟ یمن کے اندر جیشان کے علاقے میں مکئی جوار کی شراب بنتی ہے، اس کا نام مزر ہے، کیا جائز ہے؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے نشہ کرتی ہے. فرمایا ہاں نشہ کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور کیا چیز ہے؟ ہر نشاور چیز حرام ہے. اور جو نشہ آور چیز پیے گا دنیا کے اندر، کل قیامت کے روز اس کو کیا پلایا جائے گا؟ طینۃ الخبال. یہ کیا ہے طینۃ الخبال؟ بعض شارحین کہتے ہیں اس سے مراد جہنمیوں کا پسینہ ہے. جہنمیوں کا کیا ہے؟
پسینہ ہے. اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور ریشہ ہے, جو کن کو پلایا جائے گا؟ جو دنیا میں نشہ آور چیزیں پیتا ہے. یہ صرف شراب نہیں ہے, یہ صرف شراب نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بھائیو, بات شاید دل کو نہ لگے لیکن سگریٹ بھی مسکر ہے. سگریٹ بھی کیا ہے؟ مسکر ہے, نشہ آور ہے. آپ نہیں پی سکتے, اجازت نہیں ہے, یہ شیطانی عمل ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور ہم زندگی کے اندر پتہ کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کرتے ہیں یار شغل ہے, شغل میلہ. ہم نے شادیوں پہ گانے والی نچائیں, شغل ہے. شرابیں پی, شغل ہے. ہم نے یہ سارے کام شغل کا, سگریٹ شغل ہے, شراب شغل ہے, موسیقی شغل ہے, کہتے ہیں نا جی ذرا سا شغل ہے. اور بھائیو یاد رکھو, اللہ کے رسول نے ان ساری چیزوں پہ جہنم کی وعید سنائی. ساری چیزوں پہ جہنم کی وعید ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدمن الخمر, شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. مولانا حل کیا ہے؟ میں تو عادی ہوں. میرے بھائیو تیری عقل پہ افسوس ہے. اللہ کی دیکھو پانی حلال ہے, کتنے مشروب ہیں, پھل ہیں, ان کے جوس بنا بنا پیو. کتنا احمق ہے, ہزاروں حلال چھوڑ کے تلاش کر کے حرام تک گیا ہے, تلاش کر کے حرام تک گیا. اس کی عقل کا اندازہ لگاؤ. اور یاد رکھیے گا, ابھی سگریٹ کی عادت کہاں سے پڑی؟ دوست سے. یہ گھونٹ لگانے کی عادت کہاں سے پڑی؟ دوست سے. تو سن لیجئے اللہ کے رسول حل کیا ہے. حل کیا ہے؟ شراب سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تمہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے دوست کس کو بنانا ہے. تمہیں سوچنا چاہیے کہ دوست, جس گاڑی میں شراب ہے تو نہیں بیٹھے گا, جس مجلس میں شراب ہے وہاں تو نہیں جائے گا, جس گھر میں شراب ہے وہاں تو نہیں جائے گا. انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے, پھر میرا رب تجھے بچا لے گا. دوستوں کا انتخاب توجہ کریں. یار ایک مار کا ہے, یا آخری ذرا مار دو نا, کیا ہو جائے گا؟ دوست گندے ہیں نا, چھوڑ دو. قالوا سلاما, محفل ترک ہے بھائی, شراب پینی ہے میں نہیں آؤں گا, سگریٹ نشہ پانی کرنا ہے میں نہیں آؤں گا. اور آج جدید نشے ہیں, شیشہ پی رہا ہے, کوئی کچھ پی رہا ہے, کوئی کچھ پی رہا ہے نہیں. اور بھائی پتہ کیا کہتے ہیں جلدی سے, اے سگریٹ پیتے ہو؟ ہاں. کیڑا؟ کوئی سادہ. کیا کہتا ہے؟ یہ پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا ہے اس نے. شراب تک جانے کے لیے, فیون تک جانے کے لیے, پاؤڈر تک جانے کے لیے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا ہے اس نے. یہ اور سیڑھی کدھر جا رہی ہے؟ ادھر لے کے جائیے اس کو. کہتا نہیں بھائی منڈا نہ بیاہ ہے جی, اور رشتہ ویکھن آئے نے. اچھا منڈا کی کرتا ہے؟ کوئی نشہ پڑے؟ نہیں منڈا نشہ سادہ سگریٹ ہی پیندا سی. اب بتاؤ کیا لوگ اب اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمانا کہ لوگ حلال سمجھے گے, ان چیزوں حلال سمجھتے ہیں تو کر رہے ہیں نا. العیاذ باللہ, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. سمجھ آ گئی؟ حل کیا ہے؟ ایسے دوستوں کی محفل چھوڑ دو. چوتھی بات کیا تھی؟ المعازف, آلات موسیقی. چوتھی بات کیا ہے؟ آلات موسیقی. اللہ کے رسول نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ. آخری دور کے اندر قرب قیامت کیا ہوگا؟ لوگ زلزلے آئیں گے, لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے, پتھروں کی بارش ہوگی. اور میں نے تو ویڈیو شیڈیو دیکھی ہے, پتہ نہیں وہ اے آئی کا کمال ہے یا بعض علاقوں کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اور تیسری بات وہ مسخن, شکلیں اللہ مسخ کر دے گا, بندر اور سوروں کی شکلیں بنا دے گا. صحابہ نے پوچھا قیل و متی ذالک یا رسول اللہ, پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المعازف, جب آلات موسیقی بہت زیادہ ہوں گے, والقینات, گانے والیاں ہوں گی, واستحلت الخمر, جب شراب کو لوگ حلال کر لیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کا خسف و قذف و مسخ, لوگ شکلیں ان کی بدلی جائیں گی, زمین میں دنسائے جائیں گے, پتھروں کی بارش.
آج میرا اور آپ کا دوستوں کا کوئی پروگرام گاڑی میں سفر، شادی، بیاہ، منگنی گانے کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شراب، یہ جوا، والکوبا، ڈھول، وَكُلُّ مُسْكِرٍ، اور ہر نشاور چیز حرام، یہ حرام ہے۔ میں کس خوشی میں اپنے بیٹے کی شادی پہ ڈھول کی اور باجے گاجے بجا کے، کیا میں ان کو حرام نہیں سمجھتا؟ اگر حرام سمجھتا ہوں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہم نہیں سمجھتا؟ میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہلکا سمجھتا ہے نا، گانا بانا، یہ موسیقی، گاڑی میں موسیقی، گھر میں موسیقی، دفتر میں موسیقی، بازار میں موسیقی، ہر جگہ موسیقی، یہ بیچارہ اتنا رسیہ ہے موسیقی کا، اس کا گزارا ہوتا ہی نہیں۔ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں کیا کیا اس نے، اس کو نا، اور کہتے ہیں موسیقی کی بھی تروڑک ہوتی ہے، اور قاضی فضیل فرمایا کرتے تھے الغناء رقیۃ الزنا، اور گانا بدکاری کا دم ہے، یہ زینہ ہے بدکاری کی طرف لے جانے والا۔ اب اس کو تروڑک ہو رہی ہے، میں ساتھ بیٹھا ہوں، بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے، چپ کر جاتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں میری طرف دیکھتے ہو؟ کہتا تروڑک ہون رہی ہے۔ میں نے کہا اے گانا لانا، میں شرم تو نہیں آئی ہونی، اجازت لے رہا ہے مجھ سے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ہمت کرو۔ حل کیا ہے جی میرے بھائیو؟ ایسی دوستوں کی محفلوں کا بائیکاٹ، موسیقی کا بائیکاٹ، اور میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہے، اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ جو بندے قرآن زیادہ سنتے اور پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ان کو موسیقی سے نفرت ہو جاتی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق، موسیقی بندے کو منافق بناتی ہے۔ جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے، ایسے غنا، موسیقی، گانا بندے کو منافق بناتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا، بڑے سکالر آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے کچھ طرح کی موسیقی کو حلال کیا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں جس کے اندر وہ فلاں مزامیر نہیں ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ حلال۔ مصیبت کیڑی پئی؟ لوگوں کو کیسے تعلیم، اور بھائی حرام ہے موسیقی، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیں آپ کے بدن پہ شیطان کا پورا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔